أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور ہنسی مذاق کرتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، یہ لوگ قیامت میں ان سے اعلیٰ درجے کے ہوں گے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے تو بغیر حساب کے رزق عنایت فرما دے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت پہ تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا جنہوں نے جنت کی خوشخبری دی اور دوزخ سے لوگوں کو ڈرایا، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور برحق انداز میں کتاب نازل فرمائی، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ انبیاء کرام لوگوں کے درمیان جو اختلافی نظریات ہیں ان کا فیصلہ فرمائیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لوگوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس آسمان سے کتاب آئی اور واضح دلائل آئے، بغیم بینہم، آپس میں ضد و عناد کی بنیاد پہ یہ اختلاف کیا، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالی نے ان اختلافی باتوں میں ایمان والوں کو اپنے حکم سے برحق ہدایت کی طرف رہنمائی عنایت فرما دی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں انسانیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام لوگ ایک ہی ملت پہ تھے، ایک ہی دین پہ تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے تک توحید ہی توحید کا رجحان تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد شیطان نے محنت کر کے ان میں باہمی اختلاف پیدا کیا، دین کے اعتبار سے مختلف ہو گئے، عقیدے کے اعتبار سے مختلف ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا جو مبشرین تھے، یعنی جنت کی طرف خوشخبری دینے والے، اور منذرین تھے، یعنی دوزخ سے ڈرانے والے تھے۔ یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہوں نے حق کو سمجھا نہیں تھا، بلکہ آسمانی کتاب کا نزول ہوا، مختلف اوقات میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی، واضح دلائل، اس کے بعد ضد و عناد کی بنیاد پہ یہ اختلاف ہوا کہ ہمیں یہ دین نہیں، یہ قبول ہے، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کسی نے کام ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، کسی نے سورج کی عبادت شروع کی، مختلف انداز کی عبادات کا صدور ہوا۔ تو انبیاء کرام نے ان میں محنت کی۔ نبی کے ذمہ محنت ہے، ہدایت نبی نہیں دے سکتا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے تو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجوسیت کی زندگی سے نکالا،
عیسائیت کی زندگی سے ہو گزر کے اسلام میں آئے، کچھ لوگ یہودیت چھوڑ کے اسلام میں آئے، کچھ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، وہاں سے دین اسلام کے ساتھ مزین ہو گئے۔ مختلف ادیان باطلہ سے لوگ آئے اور صراط مستقیم کے قائل ہو گئے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایمان جس کو مل گیا ہدایت مل گئی، لیکن پھر ہدایت کا معیار الگ الگ ہے، ایمان کا معیار الگ الگ ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کا معیار کچھ اور تھا اور ہمارے ایمان کا معیار کچھ اور ہے۔ اب ایمان کی دولت ملنے کے بعد ایمان کے معیار کی محنت کی ضرورت ہے کہ میرا ایمان اعلیٰ بن جائے۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے متعلق تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ اس وقت کے ایک ظالم حکمران نے اس کو جیل میں بند کیا، تو ایک نیک خاتون تھی، اس کو پتہ چلا کہ حضرت کئی دنوں سے بھوکے ہیں، تو اس نے کھانا تیار کر کے بھیجا اور جو جیل کا گیٹ کیپر تھا اس کے ہاتھوں اس تک کھانا پہنچایا۔ تو ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے وہ کھانا واپس بھیج دیا اور ساتھ پیغام لکھ کے بھیجا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی کمائی حلال ہے، آپ ایک نیک خاتون ہیں، لیکن اس کھانے پہ ایسے آدمی کا ہاتھ لگا، اس کے ہاتھ سے ہو کے مجھے آیا ہے جو کہ ظالم ہے، داروغہ جیل ظالم ہے، اس کے ہاتھ اس کھانے پہ لگے تو اس کھانے کو میں کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سوچا جائے کیسے کیسے لوگ گزرے کہ ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں میں صرف وہ کھانا آیا اور آگے بھیجا گیا جو رشوت لیتا تھا، ظلم کرتا تھا، فرمایا اب یہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہا۔ ایک میرے اور آپ کی احتیاط ہے حلال میں کھانے میں، ایک ان لوگوں کی احتیاط تھی، صرف ان کے ہاتھ سے ہو کے کھانا آگے گیا، اب یہ کھانے کے قابل نہیں رہا۔ شرحافی رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ایمان کا معیار یہ تھا کہ صحراؤں میں سفر کر کے سخت پیاس کی حالت میں بھی ان نہروں کا پانی نہیں پیتے تھے جن کو ظالم حکمرانوں کے دور میں کھدوایا گیا تھا، نہیں پیتے تھے۔ یہ ظالم حکمران نے اس نہر کو کھدوایا ہے، لہذا میرے لیے یہ درست نہیں ہے کہ میں اس کا پانی پیوں۔ انسان سوچے ایمان کا کیا معیار تھا ان لوگوں کا۔ ایک بزرگ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ چراغ کو قریبی گھروں میں کسی گھر سے روشن کر کے لاؤ۔ غلام گیا، ایک گھر میں روشنی نظر آ رہی تھی، ان کو درخواست کی کہ مجھے یہ چراغ روشن کر کے دے دیں۔ انہوں نے روشن کر کے چراغ واپس حوالے کیا، آئے، وہ اللہ والے نے پوچھا کہاں سے یہ روشنی ملی؟ کہا وہ فلاں گھر میں روشنی نظر آ رہی تھی تو وہاں سے چراغ روشن کر کے لایا ہوں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ وہ آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا، ایسے چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھانا میں اچھا نہیں سمجھتا جس چراغ کو جلانے اور بجھانے والا نماز کا پابند نہ ہو۔
مجھے اس چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھانا اچھا نہیں لگتا، اس سے چراغ نہ ہو وہ ہی بہتر ہے۔ چراغ کو بجھا دیا اور رات اندھیرے میں گزاری۔ ان واقعات کو سوچا جائے تو دل میں خیال آتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ دنیا میں گزرے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ سفر میں جا رہے تھے۔ قاسم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے میں ساتھ تھا تو صحراؤں سے گزرنا تھا، ایک جگہ پڑاؤ کیا، چراغ روشن کیا، انہوں نے دسترخوان بچھایا، کھانے کی تیاری کی، توشہ ساتھ تھا، تو اتنے میں ہوا آئی اور چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہی اندھیرا، سخت اندھیرا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوا رک گئی تو میں نے پھر چراغ کو روشن کیا، دیکھا تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ اتنے روئے تھے کہ اس کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ قاسم رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے درخواست کی کہ یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، تھوڑے سے وقت کے لیے ہوا آئی تو اندھیرا ہو گیا، پھر روشنی آ گئی، کھانا کھا لیں گے۔ تو رو رو کے فرمانے لگے مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا تھا کہ عبداللہ قبر میں کیا کرو گے، ہر طرف سے بند قبر ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا، اس اندھیرے میں کیا کروں گا؟ اس اندھیرے کی طرف دھیان جا کے میں رو رہا تھا۔ اللہ والوں کی نگاہیں ہر وقت آخرت پہ ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی ایمان کا معیار بہت اعلیٰ تھا۔ اپنے ایمانی معیار پہ محنت کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن حدیث کی مجلس اور صحبت کا یہی فائدہ کہ ایمان کا معیار بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کی گئی دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ کافر ہنسی مذاق کرتے ایمان والوں کے پیچھے اور تقوی والوں کے پیچھے، فوقہم یوم القیامہ، یہ ایمان اور تقوی والے ان سے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے قیامت میں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے رزق عنایت فرماتے ہیں جس کو چاہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی دین پہ تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر جب ضرورت ہوئی تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جنہوں نے جنت کی بشارت دی، دوزخ سے ڈرایا لوگوں کو۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور برحق انداز میں کتاب نازل فرمائی، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ انبیاء کرام لوگوں کے اختلافی نظریات کا فیصلہ فرمائیں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، ان لوگوں نے تب اختلاف کیا جب ان کے پاس آسمانی کتاب آئی، واضح دلائل آئے، بغیم بینہم، آپس میں ضد و عناد کی وجہ سے۔ فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو اختلافی باتوں سے برحق دین کی طرف اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ شب برات کے متعلق کچھ ساتھیوں نے اثر کو بھی پوچھا تھا، تو شب برات جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے، اور جمعرات سے پہلے جو دن ہے یعنی کل والی رات، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات، یہ عبادت کے لیے۔ اس میں 3 چیزیں حضور کی مبارک ذات اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ اس رات میں خوب عبادت ہو، پہلی چیز، اس رات میں خوب عبادت ہو اور دن کو روزہ ہو، دوسری بات دن کو روزہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ قبرستان جانا بھی ثابت ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، اور رات کو جانا افضل ہے۔
یہ 3 کام ذہن میں رکھیں۔ شب برات میں 3 کام حضور کی مبارک ذات اور صحابہ کرام عموماً کیا کرتے تھے۔ دن کو روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرنا، اور رات کو موقع ملے تو قبرستان حاضری کرنا۔ تو جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے، اور بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو عبادت اور ساتھ سحری بھی۔ تو یہ شب برات کے متعلق وہ گھروں میں بھی تلقین کریں، اور روزہ اگر اس نیت سے ہو یا اللہ یہ پریشانیاں دور فرما، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور واضح رہے کہ 15 شعبان کے بعد 1 رمضان تک روزہ رکھنا شرعاً نامناسب ہے، شرعاً نامناسب ہے، تاکہ رمضان کے لیے صحت تیار ہو جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ فضل فرما، رحم فرما، آج عبادت والی زندگی نصیب فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پریشانیاں دور فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی امت ہے، فضل والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب